حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام اسلام کے پہلے رسول تھے جنہیں اللہ نے گمراہ قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے انکار کیا۔ آپ کی قوم کو آپ کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی۔ جب قوم نے مسلسل انکار کیا تو اللہ نے ایک عظیم طوفان بھیج کر زمین کو پانی سے بھر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بڑی کشتی بحری جہاز تیار کی جس میں ایمان لانے والے اور ہر جانور کے جوڑے سوار کیے گئے۔ طوفان کے بعد زمین دوبارہ آباد ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا بیٹا کنعان ایمان نہ لایا اور طوفان میں ڈوب گیا۔ اللہ نے آپ کو صبر اور استقامت کا عظیم نمونہ بنایا۔ آپ کی قوم پر عذاب کے بعد آپ نے زمین پر اللہ کے دین کو دوبارہ قائم کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن اس کا مستند مقام معلوم نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ جب آپ نے بتوں کو توڑا تو بادشاہ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، لیکن اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ آپ کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، دونوں نبی بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، مگر اللہ نے قربانی قبول کر کے ایک دمبا بھیج دیا۔ آپ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش بہت سخت تھی، لیکن آپ نے ہمیشہ اللہ کا حکم مانا۔ حج کے کئی اعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یادگار ہیں۔ آپ کی قوم کے بادشاہ نمرود نے اللہ کے حکم کو جھٹلایا، جس کے بعد وہ چھوٹی مکھی کے ذریعے ہلاک ہوا۔ آپ کی قبر مبارک فلسطین میں ہے، جہاں آج بھی لاکھوں لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والا کہا جاتا ہے۔ آپ کو اللہ نے نبی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ کی پیدائش کے وقت فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو دریا میں ایک صندوق میں بہا دیا اور فرعون کے محل میں آپ کی پرورش ہوئی۔ اللہ نے آپ کو طور پہاڑ پر نبوت عطا کی، آپ سے براہ راست کلام کیا۔ آپ کو عصا، لاٹھی اور روشن ہاتھ جیسے معجزے عطا کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے اپنی قوم کو دریائے نیل پار کرایا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ آپ کو تورات دی گئی جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا صحیح مقام معلوم نہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ فلسطین کے قریب دفن ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے معجزے سے بغیر والد کے پیدا کیا گیا۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام تھی۔ آپ کو اللہ کا نبی اور رسول بنا کر بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ آپ کو انجیل نامی آسمانی کتاب دی گئی جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ آپ نے مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا اور مٹی کے پرندوں کو زندہ کرنا جیسے بڑے معجزے دکھائے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی۔ آپ کے سب سے قریبی ساتھیوں کو حواری کہا جاتا تھا جو آپ پر ایمان لائے۔ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے آپ کی نبوت کو جھٹلایا اور آپ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اللہ نے آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھتے ہوئے آسمانوں پر اٹھا لیا اور آپ قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے واپس آنا ہے۔ آپ کی قبر دنیا میں موجود نہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے اور آپ قیامت کے قریب واپس آئیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اللہ نے انہیں بادشاہت اور نبوت عطا کی تھی۔ اللہ نے آپ کو جنات، پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ آپ کو ہوا پر کنٹرول دیا گیا تھا جس سے آپ تیز سفر کر سکتے تھے۔ جنات آپ کے حکم سے محل، عمارتیں اور دیگر چیزیں بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت دی اور وہ ایمان لے آئی۔ آپ کے دربار میں ہدہد پرندے نے سبا کی ملکہ کے بارے میں خبر دی تھی۔ آپ نے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کرائی۔ آپ کی بادشاہت عدل و انصاف سے بھرپور تھی اور لوگ آپ سے محبت کرتے تھے۔ آپ کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ جنات سے کام لے رہے تھے اور آپ کا اثر ٹوٹنے کے بعد جنات کو معلوم ہوا کہ آپ انتقال فرما چکے ہیں۔ آپ کی قبر کا صحیح مقام معلوم نہیں، لیکن بعض روایت کے مطابق فلسطین میں موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام
حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی اور بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے۔ آپ کو اللہ نے زبور نامی کتاب عطا فرمائی جو آپ کی امت کے لیے ہدایت تھی۔ آپ کی آواز انتہائی خوبصورت تھی، اور جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے اور پہاڑ بھی اللہ کی حمد میں شامل ہو جاتے۔ آپ کو لوہے کو نرم کرنے کا معاوضہ دیا گیا تھا۔ آپ نے نوجوانی میں ہی جالوت نامی ظالم بادشاہ کو قتل کر کے ایک عظیم فتح حاصل کی۔ اللہ نے آپ کو عدل و انصاف کی زبردست صلاحیت دی اور آپ ایک بہترین قاضی تھے۔ آپ نے بنی اسرائیل کی حکومت کو مضبوط کیا اور ایک طاقتور سلطنت قائم کی۔ آپ روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے بیٹے تھے جنہوں نے آپ کے بعد نبوت اور بادشاہ سنبھالی۔ آپ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل میں اختلافات شروع ہو گئے، لیکن آپ کی نیک حکمرانی کو ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جو صبر و استقامت کی علامت ہیں۔ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ مال، دولت، اولاد اور صحت عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا اور آپ بہت سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کا مال، دولت، اولاد اور صحت سب کچھ چلا گیا، لیکن آپ نے کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کی۔ شیطان نے آپ کے صبر کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ آپ کی بیوی رحمت علیہ نے آپ کا بہت خیال رکھتی تھی اور ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ رہی۔ کئی سال بعد اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور زمین میں شفا بخش پانی کا چشمہ جاری کیا، جس سے آپ کی بیماری گئی۔ اللہ نے آپ کو دوبارہ مال و دولت اور اولاد عطا فرمائی اور آپ کی زندگی پہلے سے بہتر ہو گئی۔ آپ کا نام صبر کی علامت سمجھا جاتا ہے اور قرآن میں بھی آپ کے صبر کی تعریف کی گئی ہے۔ آپ کی قبر مبارک شام یا عراق میں موجود ہے، لیکن اس کا صحیح مقام معلوم نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں موجودہ عراق کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ آپ کی قوم نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، جس پر آپ نے ناراض ہو کر شہر کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر قوم چھوڑنے کی وجہ سے آپ سمندر کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور آپ کئی دن اس کے پیٹ میں رہے۔ آپ نے اندھیرے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی دعا کی، جو آج ہی مشکل وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور مچھلی نے آپ کو کنارے پر زندہ سلامت پھینک دیا۔ آپ واپس اپنی قوم کی طرف گئے اور وہ سب ایمان لے آئے۔ اللہ نے آپ کی قوم کو معاف کر دیا اور انہیں عذاب سے بچا لیا۔ آپ کی قبر مبارک عراق میں موجود ہے اور کئی لوگ زیارت کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی قوم ناپ تول میں دھوکہ دیتی تھی اور تجارت میں بھی بے ایمانی کرتی تھی۔ آپ نے قوم کو سچائی، انصاف اور اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ قوم مدین کے لوگ ظلم، بددیانتی اور سرکشی میں حد سے بڑھ چکے تھے۔ انہوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے عذاب کا مذاق اڑایا۔ اللہ نے ان پر شدید زلزلہ اور آگ کا عذاب نازل کیا، جس سے پوری قوم تباہ ہو گئی۔ حضرت صرف وہی لوگ بچ گئے جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے اور آپ کی قوم کو ظالموں کی مثال قرار دیا گیا ہے۔ بعض روایت کے مطابق آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سسرت بھی تھے۔ آپ کی قبر مبارک اردن یا شام کے علاقے میں بتائی جاتی ہے۔